اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ علماء کرام کی کفر کے فتوے لگانے، واجب القتل قرار دینے اور گالیاں دینے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ملک کو نقصان پہنچانے والے شر پسند عناصر کے خلاف ریاست کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ علماء کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ پروفیسر ساجد میر، ڈاکٹر قبلہ ایاز، علامہ ندیم عباس اور مولانا ضیاء الدین نقشبندی کی جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو۔ مختلف مسالک کے علماء کرام نے کفر کے فتوے لگانے، واجب القتل قرار دینے، گالیاں دینے اور توڑ پھوڑ کرنے کے عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے علماء نے اتفاق کیا کہ ملک کو نقصان پہنچانے والے شر پسند عناصر کے خلاف ریاست کو سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ میزبان حامد میر سے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ کچھ علماء یا دیندار طبقہ سے منسلک کچھ لوگوں نے گالیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے، جو خطرناک رجحان ہے۔ کفر کے فتوے لگانا یا واجب القتل قرار دینا، اس کی کوئی بھی گنجائش رد کر دی گئی ہے۔ تعزیرات پاکستان کے اندر کسی کے جذبات مجروح کرنا یا گالیاں دینے پر سزا کا قانون ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی بہت سی سفارشات پر پارلیمنٹ نے ابھی تک کوئی توجہ نہیں دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیغام پاکستان تشکیل دیا ہے، جس پر سول اور عسکری قیادت متفق ہے۔ پارلیمنٹ اس قومی بیانیے کو اپنائے اور اس کی بنیاد پر قانون سازی شروع کرے۔ 20 دسمبر کو اجلاس میں ریاست مدینہ کے لیے ضروری اقدامات کی تفصیل پیش کریں گے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں معروف عالم دین ڈاکٹر سینیٹر ساجد میر، معروف عالم دین علامہ ڈاکٹر ندیم عباس اور سربراہ اتحاد تنظیم امت مولانا ضیاء الدین نقشبندی بھی شریک تھے۔ پروفیسر ساجد میر نے کہا کہ کچھ لوگ دین کے نام پر اداروں اور شخصیات کو گالیاں دیں تو علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس رجحان کا کلا کما اور انسداد نہ کیا گیا تو سوسائٹی کو برباد کرے گا۔ ایسے لوگ اگر معافی مانگتے ہیں تو ان سے آئندہ بھی ایسا نہ کرنے کی گارنٹی لینی چاہیے۔ ممبر رسول سے دیے جانے والے خطبات کے لیے ریاست کی گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ علامہ ندیم عباس نے کہا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو گالیاں نکالتا ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ گالی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے لیکن وہ کافر نہیں تو وہ تکفیر اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ ضیاء الحق نقشبندی نے کہا کہ پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کو تسلیم کرے اور اس کی سفارشات کو قانون کا حصہ بنائے۔ ممبر رسول پر ریاست پاکستان کی اجازت سے بات ہونی چاہیے۔ گالیاں دینے والے توبہ کرنا چاہیں تو گارنٹی دیں آئندہ ایسی زبان استعمال نہیں کریں گے۔ ریاست پاکستان کو اس وقت سرگرم کردار ادا کرنا چاہیے اور امت اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی کسی کی اہانت کرتے یا کسی کے خلاف کوئی نازیبا الفاظ استعمال فرماتے۔ کسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگانے کا رجحان غلط اور خطرناک ہے، دین اس کی تائید نہیں کرتا۔ کسی فرد یا گروہ کو اجازت نہیں کہ کسی کو کافر یا واجب القتل قرار دے، یہ ریاست کا کام ہے۔ ریاست اس رجحان کے تدارک کے لیے کوئی کردار ادا کرے تو علماء کو ساتھ دینا چاہیے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے کچھ علماء اور دیندار طبقے سے منسلک لوگوں نے گالیوں کا سہارا لینا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت خطرناک رجحان ہے، اس کے ہمارے نوجوانوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے یا گالیاں دینے پر سزا کا قانون موجود ہے۔ ایسے کسی شخص کو 3 سال قید یا 5 لاکھ جرمانہ یا دونوں سزائیں بیک وقت دی جا سکتی ہیں۔
اسلامی نظریاتی کونسل نے اس سزا میں اضافے کی سفارش کی ہے۔ ایسے رویوں کو روکنے کے لیے علماء کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ذرائع ابلاغ اور نصاب کا بڑا کردار ہے۔ ہمارا نصاب تصادم کی بنیاد پر ہے، اسے تحمل اور یکجہتی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی بہت سی سفارشات پر پارلیمنٹ نے ابھی تک توجہ نہیں دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے پیغام پاکستان تشکیل دیا ہے، جس پر سول اور عسکری قیادت متفق ہے۔ اس قومی بیانیے کے تحت مسلح تحریک یا جدوجہد صرف ریاست کا استحقاق ہے، کسی شخص یا گروہ کو اجازت نہیں ہے۔ کفر کے فتوے لگانے یا واجب القتل قرار دینے کی گنجائش بھی رد کر دی گئی ہے۔ پارلیمنٹ اس قومی بیانیے کو اپنائے اور اس کی بنیاد پر قانون سازی شروع کرے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز کا کہنا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے سود کے متعلق سفارشات دیں، لیکن اسے نافذ کرنے میں رکاوٹیں ہیں۔ 20 دسمبر کو اجلاس میں ریاست مدینہ کے لیے ضروری اقدامات کی تفصیل پیش کریں۔ ریاست جمعہ کے خطبات کنٹرول تو نہ کرے، مگر ان کے لیے کچھ رہنما اصول ضرور ترتیب دے کہ کن کن موضوعات پر خطبے دینے چاہیے۔ پروفیسر ساجد میر کا کہنا تھا کہ کچھ لوگ دین کے نام پر اداروں اور شخصیات کو گالیاں دیں تو علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ اگر معافی مانگتے ہیں تو ان سے آئندہ بھی ایسا نہ کرنے کی گارنٹی لینی چاہیے۔ یہاں اگر کوئی عالم دین ممبر پر بیٹھ کر گالی دیتا ہے تو لوگ اسے داد دیتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پارلیمنٹ سے منظور کروانا حکومت کا کام ہوتا ہے، لیکن حکومتیں اس سے گریز کرتی رہی ہیں۔ پروفیسر ساجد میر کا کہنا تھا کہ ممبر رسول سے دیے جانے والے خطبات کے لیے ریاست گائیڈ لائن دے سکتی ہے۔ اتحاد امت کے لیے سب سے اہم گراؤنڈ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علامہ ندیم عباس نے کہا کہ اسلام میں واضح ہے کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی تکفیر کرتا ہے لیکن وہ کافر نہیں تو وہ تکفیر اسی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جس پر الزام لگتا ہے وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اسے مارنے والا اس کی بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کو انفرادی قتل سے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اجتماعی بلووں سے اسلام کا بہت منفی امیج جاتا ہے۔ توہین رسالت کا الزام ایک شخص پر لگتا ہے مگر پورے محلے کو آگ لگ جاتی ہے۔ علامہ ندیم عباس کا کہنا تھا کہ جس مسلک میں یہ باتیں کی گئی ہیں اس کے علماء کرام کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو کہ کہیں رد عمل میں وہ آپ کے سچے خدا کو برا نہ کہہ دے۔ لیکن اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو گالیاں نکالتا ہے تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ ضیاء الحق نقشبندی نے کہا کہ ریاست امت اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ اسلام میں گالیاں اہل ایمان کے لیے نہیں کفار کے لیے ہیں۔ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ریاست کو ان کے خلاف اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ضیاء الحق نقشبندی کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت دیگر انبیاء کی توہین روکنے کے لیے عالمی سطح پر قانون بنانے کی کوشش وزیر اعظم کا قابل تحسین قدم۔ پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کو تسلیم کرے اور اس کی سفارشات کو قانون کا حصہ بنائے۔ پارلیمنٹ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کو تسلیم نہیں کرتی۔ ممبر رسول پر ریاست کی اجازت سے بات ہونی چاہیے۔ ان خطبات کو تیار کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل اپنا کردار ادا کرے۔